ریڈ انجینئر اسماعیل بڑھاتے ہیں، اس میں شہزاد آغا بیٹھے ہیں، منسٹر ہے ان کے، اچھا خود گورنر صاحب جو ہے محترم کورنگ دیتا ہے، جہاں پہ 16 لاکھ بھی نہیں ہے، 18 لاکھ کی اس وقت موجودہ سینسس کے حساب سے جو اسٹینڈرڈ فارمولہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا، اس حساب سے 9 kg پر ہیڈ پر منتھ گندم چاہیے۔ آپ نے ایک حکومت کے اوپر ایک الزام لگایا اپنے پریس کانفرنس میں، پکڑے ہوئے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا جرگے کے سسٹم کے تحت۔ دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں پولیس کے ذریعے، کہیں پہ آپ جرگہ سسٹم کر رہے ہیں، یہ یونیفارم پالیسی تو ہو نا آپ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیلی کیئر ٹو پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد ایوب خان۔ ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی کو لے کر اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فیسوں میں اضافے کو لے کر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے مسائل اور دیگر مسائل گلگت بلتستان میں اس وقت پنپ رہے ہیں، جس پر آج اپوزیشن نے ایک طویل پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ سوالات جنم لے رہے تھے، ان سوالات کی وضاحت کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ہے ایوب وزیری صاحب کو، گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اپوزیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن آج آپ اپوزیشن نے ایک پریس کانفرنس کی اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد سر کچھ سوالات تھے جن کی وضاحت ضروری تھی، خاص کر آپ نے جو اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ نے کہا سر کہ گندم سبسڈی کی آپ نے بات کی، گندم سبسڈی جب بھی آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو گندم سبسڈی کو اس کے ساتھ مشروط کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی گندم سبسڈی ختم ہوتی ہے یا اس پہ گندم کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہے تو آپ حقوق کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جیسا آپ نے عرض کیا کہ جب یہ سبسڈی کی بات آتی ہے، جب بھی سبسڈی کی بات چھڑی جاتی ہے گلگت بلتستان میں، تو اس وقت اس کے علاوہ ایشوز بھی گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ ریز کرتی ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلے سبسڈی کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا۔ یہ 75 میں 70s میں جب اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کا دورہ ہوا گلگت بلتستان، تو اس میں یہاں کے عوام کی طرف سے ایک ڈیمانڈ گیا، چونکہ گلگت بلتستان کی زمین جو ہے وہ ایریگیشن پرپس کے لیے بہت کم استعمال ہوتی ہے، مونٹین ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کاشتکاری میں ہمارے لیے ایشوز ہیں، مسائل ہیں۔ جب ہم نے پاکستان کے ساتھ مرج کیا، ہم نے آزادی از خود حاصل کی، ہمارے آباء و اجداد نے جنگ لڑی ہندوستان کے ساتھ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیس پر، چونکہ ایک ملک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان کی شکل میں، تو ہم بھی اسی نعرے کے تحت ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ایک ملک بنایا تھا گلگت بلتستان۔ تو ہم نے کہا چلو ایک اسلامی ملک کے ساتھ دیتے ہیں، مل کر ایک قوت کے طور پہ ہم سامنے آتے ہیں۔ تو جب ہم نے الائنس کی، ہم نے مرج کیا اپنے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان کے دیگر صوبوں میں جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ گلگت بلتستان میں نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو اس بیلنس پالیسی کے تحت ایک ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں گندم کی ترسیل میں مدد کریں، ہمارے پاس گندم نہیں ہے۔ اس وقت جو پرائسز تھے وہ بہت ہی کم تھے پاکستان میں گندم کے، تو ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان سے یا اسلام آباد سے گلگت بلتستان تک کا کرایہ ٹھیک وہ دیا گیا گلگت بلتستان کے عوام کو۔ بات کرائے کی نہیں ہے، جب ہم نے الائنس کی، جب ہم پاکستان کا حصہ بنے، تو ہمیں وہ حقوق ملنے چاہیے جو حقوق دیگر صوبوں میں اویلیبل ہیں، ان کو میسر ہے۔ جب حقوق نہیں ملتے ہیں تو یہ ایک گندم سبسڈی ہے، اس کو ٹرانسپورٹیشن کی حد تک، ہاں ایک چیز ہے کہ فرض کرے دیگر صوبوں کے برابر گلگت بلتستان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی بات جسٹیفائی کرتا ہے بالکل
तो ये कोई रेशनलाइजेशन नहीं है कि मसलन एक जगह पे 16,000 की बोरी है तो हम गिलगित बल्तिस्तान में डिमांड करें कि भाईजान ये 2,000 में दे दें। ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है। लेकिन जस्टिफिकेशन फिर यहाँ पर भी नहीं है ना। जो हुकूक पंजाब को मिल रहे हैं, जो जिन रिसोर्सेज का सिंध इंजॉय कर रहा है, जो हुकूक KPK को मिल रहे हैं, वो फिर गिलगित बल्तिस्तान को दें, फिर रैशनलाइजेशन की बात करें। अदरवाइज ये है कि इसके ऊपर हम खुद फैसला करेंगे कि रेट को टारगेटेड, इस सब्सिडी को टारगेटेड करना है या नहीं। हमें अपने जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है गिलगित बल्तिस्तान की, वो तो पहुंचा दें गिलगित बल्तिस्तान। फिर हम आपस में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत फैसला करेगी कि किसको कितना गंदम देना है। इनकम के हिसाब से जो है वो उनको सब्सिडी हम टारगेटेड करेंगे। पहले हमारे अपने गंदम दे दें, फिर उसके बाद सब्सिडी के ऊपर बात करते हैं। नहीं, अगर सब्सिडी को ख़त्म ही करना है, कोई IMF की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी आ जाते हैं। हमें जो है वो अपना शेयर दे दे, जिस तरह दीगर सूबों को शेयर मिलता है NFC फेडरल से, NFC नेशनल फाइनेंसिंग कमीशन में अपना शेयर दे दे। ठीक, हम अपना शेयर लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम इस सब्सिडी का नाम तक नहीं लेंगे। सर वो कह रहे कि आप आइनी सूबा नहीं है, इसलिए NFC में आपको शामिल नहीं किया जा सकता। मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, आइनी सूबा नहीं है, हमें हुकूक नहीं मिल रहा है ना। मुझे ये बताया, दुनिया में कौन सा ऐसा खित्ता है जिनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हुकूक नहीं मिल रहे हों। वाहिद आप दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान है जिनको हुकूक नहीं मिल रहे, आइनी सूबा नहीं है। आप जाए ना लद्दाख देखें। ठीक सर, हमारा हिस्सा था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम आ जाते हैं। आपने हुकूमत को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया कि इस हद तक आप इस डेट तक ये कीमतें आप वापस कर दें, अपना फ़ैसला वापस ले लें, उसके बाद फिर आप तहरीक चलाएंगे। आपकी तहरीक किस तरह की होगी? ये हर एक का हक है कि अपने ड्यू राइट के लिए फ़ाइट करे, जंग करे, बाहर निकले, एहतजाज करे। उसमें अवामी एक्शन कमेटी भी आ जाएगी, उसमें उलमा भी आ जाएंगे, अच्छा ट्रेड के जितना ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे आ जाएंगे, सारे यूनियंस आ जाएंगे, पब्लिक आ जाएगी। उसमें बात लीडिंग की नहीं है। और आपने जो अल्टीमेटम की जो बात की, मूवमेंट तो ऑलरेडी शुरू है, ठीक, तहरीक तो शुरू है। सब्सिडी का ये जो फार्मूला है 150% एकदम से छलांग लगा के रेट तय करना, रेट को बढ़ाना, ये जस्टिफाई नहीं करता है। देखिए, इसमें असम्बली के 33 मेंबरान हैं। मैं जो है 55,000 आबादी को लीड करता हूँ। मेरे एडजेसेंट जो हलका है मेरा, ठीक, वो 35,000 आबादी को लीड करता है। ठीक, एक हलका जो है वो 60,000 आबादी को लीड करता है। मैं इन 3 मेंबरान की ही मिसाल देता हूँ, ठीक। हम स्टेक होल्डर हैं, मैं आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस असम्बली में। मुझे ये बताए ना, इस इतने बड़े फैसले के अंदर मुझे क्या शामिल किया गया? सर आपने जब फैसला किया था 1300 से बोरी 2000 करनी है, आपने भी तो असेंबली में नहीं लाया था, आपके काबिने ने फैसला किया था। नहीं, उस वक्त आपने किससे मशवरा किया? देखिए, उस टाइम पे जो मैं अपनी पार्टी की बात करूँ या अपने इंडिविजुअल बात करूँ, कैबिनेट का हिस्सा तो मैं नहीं था। बहरहाल उसमें ये है, वो जो 1300 से 2000 तक बढ़ाया गया था, उसमें ये बातें हो चुकी थी, ठीक, कि ये तरसील को इंश्योर करेंगे, ठीक। हमारा जो क्वांटिटी है 16 लाख बोरी, इसको इंश्योर करेंगे, ठीक। ये किसी सूरत गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाएगा। आप मुझे बता दें, 9.5 अरब की सब्सिडी है, ठीक, ठीक। अच्छा, सेल प्रोसीड 2.5 अरब है, 2 या 2.5 अरब सही। मिला के इस अमाउंट पे तो हमारे 8 लाख बोरी भी नहीं बनता है, ठीक। जहाँ पे 16 लाख भी नहीं है, 18 लाख की इस वक्त मौजूदा सेंसस के हिसाब से जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उस हिसाब से 9 kg पर हेड पर मंथ गंदम चाहिए। इस हिसाब से 18 लाख बोरी बनते हैं। हमें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को जो गंदम मिल रहा है वो 8 लाख है।
سر آپ اس وقت جو آپ فیصلہ آپ ہوا حل دے تھا، دیں سر، آپ حل دے دیں، مشورہ دے دیں آپ حکومت کو. اس کا حل یہ ہے، ٹھیک. ایک حل تو یہ ہے کہ سبسڈی ختم کرنے اور نہ کرنے کی بات نہ کریں. سیدھی سی بات ہے، وہ NFC ایوارڈ کا ہمیں حصہ بنا دے، ہمارا جو ڈیو شیئر ہے وہ گلگت بلتستان کو دے دے. سیدھا حل یہ ہے. ٹھیک. سر آپ کی حکومت میں غالباً NFC ایوارڈ کے اوپر کام ہوا تھا، وہ کتنا بنتا تھا سر، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اس سے یہ تقریباً 350 یا 350 ارب بنتا ہے، جبکہ اس وقت ہمیں 100 ارب بھی نہیں مل رہا ہے. ٹھیک. اگر یہ 350 ارب دے دیتے ہیں گلگت بلتستان کو تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم اسی سے ہی گندم خرید لیں گے. ٹھیک. ہم ہو سکتا ہے تاجکستان سے گندم خریدیں بجائے یوکرین سے خریدنے کے. ہمارے نائبرنگ میں ہے، 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا راستہ ہے ہمارے بارڈر سے. ہم ہو سکتا ہے تاجکستان سے اس کو پرچیز کریں، قازقستان سے کر دیں. یہ ہمارا ڈومین ہے. ٹھیک. یا ہو سکتا ہے لوکل پروڈکشن کے اوپر ہم کام کریں. ٹھیک. ٹھیک. ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آ جائیں گے، جیسا بھی منوا صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر پالیسی کے اوپر ہم کام کریں گے. آئندہ 5 سال کے اندر جو ہے وہ خود اپنی پروڈکشن ہی گلگت بلتستان میں پیدا کریں گے. ٹھیک. ہمیں NFC کا حصہ بنانا ہوگا. ٹھیک. گلگت بلتستان کو جب تک NFC میں اس کا ڈیو شیئر نہیں ملے گا تب تک یہ ہیو اینڈ کرائے تو گلگت بلتستان سے ہوتی رہے گی. سر گندم کے حوالے سے آخری سوال کروں گا، اس کے بعد پھر ہم دوسرے سیکشن میں جائیں گے. کیا حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو گٹھا کے 3000 یا 3500 روپے میں بوری فکس کرے؟ کیا پوزیشن ہوگی اپوزیشن کی؟ کہ سبسڈی کو اس گندم کے ریٹ کو کم کرنے یا بڑھانے کی بات نہ کریں. یہ کسی صورت اپوزیشن کو قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہوگی. پھر وہی ریپیٹ والی بات ہے، ہمیں اس کا حصہ بنائیں. ود ان گلگت بلتستان ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک. یہ ان اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں تو لے، یہ کن سے پوچھ کے جو ہے اس ریٹ کو بڑھایا گیا 150%؟ کن سے پوچھا؟ ٹھیک. چلو پریویس تو آپ جو بات کر رہے ہیں 1300 سے 2000، وہ تو اسمبلی میں آ گیا. اسمبلی میں تو ان کو نمائندگی تھی. اب کس سے پوچھ کے بڑھا دیا اتنا ریٹ؟ ٹھیک. یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. ہم اپنا ڈیو رائٹ دے دیں. ٹھیک. ہم بھی تعاون کریں گے. IMF کے کنڈیشن ایک جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں آپ کے، دوسرے اقوام متحدہ کے جو کنڈیشنز ہیں تو دوسرے جگہ پہ آپ اس کو بھول جاتے ہیں. کیا اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق نہ دیں؟ یہ تو نہیں کہا نا. جب انٹرنیشنل قوانین یا اقوام متحدہ کے قوانین گندم کے اوپر آپ لاگو کرتے ہیں تو حقوق کے اوپر بھی آپ لاگو کر دینا. ٹھیک ہے سر. آج آپ نے ایک بات کی، 47 میں 48 میں آپ نے گلگت بلتستان کو بطور امانت پاکستان کے پاس رکھا تھا. کیا وہ پوری زمین اس وقت آپ کے پاس ہے، یا آپ کن سے مخاطب تھے، اور وہ کون سی زمین ہے جو آپ نے کہا ایک حصہ کسی اور ملک کے پاس ہے، دوسرا حصہ کسی اور ملک کے پاس ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ یہ عام ایک جنرل پرسیپشن ہے. آپ مختلف احتجاج میں دیکھیں یا مختلف جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں دیکھیں کہ جو ہم نے ان سے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی، جو ہمارے پاس لینڈ تھا، کیا وہ اب لینڈ ہے؟ نہیں ہے. تھوڑی سی وضاحت کریں سر. ایک سائڈ تو وہ چائنا کے سائڈ پر ہے. یہ کتنا ہے سر؟ اب اس کی تعداد تو مجھے نہیں پتہ ہے. تو ایک زمین کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ چائنا کے پاس ہے، ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے. تو یہ تو گلگت بلتستان کا حصہ تھا پہلے. ٹھیک. تو وہ تو اب ہمارے پاس نہیں ہے، گلگت بلتستان کے پاس. آپ نے ایک حکومت کے اوپر ایک الزام لگایا اپنے پریس کانفرنس میں، پکڑے ہوئے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا جرگے کے سسٹم کے تحت. سر کہاں وہ دہشت گرد ملوث تھے، کون تھے؟ تھوڑی سی وضاحت کریں سر، کیونکہ اس میں مبہم ہے یہ بات. تھوڑی سی وضاحت کریں سر. سر اس میں ایک چیز تو یہ ہے، بتریت میں وہ ٹیچر کا جو واقعہ ہوا، ٹھیک، ایک ٹیچر کا قتل ہوا، دہشت گرد فرار ہو گئے تو دہشت گردوں کے اوپر ریڈ ہوا. تو اس میں ہمارے ایک پولیس آفیسر شہید ہو گئے انہی دہشت گردوں نے. پکڑنے کے بعد وہ کہاں ہے؟ سر پکڑے تو نہیں گئے نا؟
وہ تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، فرار ہونے میں۔ نہیں، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیس کہاں ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، کچھ دہشت گردوں کو پکڑا گیا گلگت سے، ٹھیک، کچھ گاڑیاں سامنے آتی ہیں، ہمارے اپنے ہی گلگت بلتستان کے ہی کچھ افراد سامنے آ جاتے ہیں، ان کو وہاں سے اتار دیتے، اپنی گاڑی میں بٹھا دیتے اور لے کر جایا جاتا ہے۔ بعد میں وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ جرگہ سسٹم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ اگر اس میں کون حکومت ملوث ہے یا کون ملوث ہے؟ ظاہر سی بات ہے صوبائی حکومت ہے، ہم صوبائی حکومت کی تو بات کر رہے ہیں۔ تو جرگہ سسٹم سے ہی حل کرنا ہے تو یہ پولیس سسٹم کو ہٹا دیں، تو سب جگہ جرگہ سسٹم کر دیں۔ کہیں پہ آپ یہ پولیس کے ذریعے کروا رہے ہیں، دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں پولیس کے ذریعے، کہیں پہ آپ جرگہ سسٹم کر رہے ہیں، یہ یونیفارم پالیسی تو ہو نا آپ کے پاس۔ نہیں، اگر جرگہ سسٹم سے ہی مسئلے کا حل ہے تو سب جگہ جرگہ سسٹم کر دیں، یہ ایف آئی آر کا سسٹم ہی ختم کر دیں، تو پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے۔ امجد ایڈوکیٹ کے حوالے سے آپ نے کہا سر کہ وہ منافقانہ سیاست کر رہے ہیں، آپ کا کیا ان سے ڈیمانڈ ہے سر؟ کیا وزراء حکومت سے الگ ہو؟ امجد ایڈوکیٹ صاحب اس دن پریس کانفرنس کی انہوں نے بہت اچھی بات ہے، آئینی اس صوبے کے جو ڈیمانڈس ہیں، گلگت بلتستان کے ڈیمانڈس کے حوالے سے بات کی، سبسڈی کے حوالے سے بات کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کشتیوں میں سوار نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا حکومت کی نمائندگی کریں جو اس وقت غلط کر رہے ہیں، یا عوام کی نمائندگی کریں۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب کی بات کون مانے گا؟ وہ تو ایک سمپل ممبر ہے اسمبلی میں، کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں ان کے جو وزیر ہیں فائنانس منسٹر اس پریس کانفرنس میں تھے، یا فائنانس منسٹر کی طرف سے کوئی لیٹر بازی ہوئی ہے فیڈرل کو کہ گلگت بلتستان کی عوام نہیں چاہ رہی ہے کہ جو آپ جو ریٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا گلگت بلتستان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہے، لہٰذا آپ اس آرڈر کو جو ہے آپ ریورس کریں؟ کیا ایسا کوئی لیٹر کیا ہے؟ اچھا، دوسری پوزیشن کے اوپر گورنر صاحب بیٹھے ہیں، کیا گورنر صاحب کی طرف سے کوئی لیٹر گیا ہے وفاق کو کہ آپ ریٹ بڑھانے کی بات نہ کریں؟ اچھا، پریس کانفرنس ہوتا ہے بلتستان میں، پریس کانفرنس کرتے ہیں انجینئر اسماعیل جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، ٹھیک، ریٹ انجینئر اسماعیل بڑھاتے ہیں، اس میں شہزاد آغا بیٹھے ہیں، منسٹر ہیں ان کے۔ اچھا، خود گورنر صاحب جو ہے محترم کورنگ دیتا ہے، ٹھیک، ریٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ آ کے امجد ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ بھائی جان زیادتی ہے تو بٹھائیں، انجینئر اسماعیل کو بٹھائیں، پوری منسٹری کو بٹھائیں، ٹھیک، آپ کی پارٹی کے جتنے بھی منسٹرز ہیں، آپ گورنر صاحب سے بات کریں، تب ہم مانیں گے نا۔ ایک طرف پبلک جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہے اس وقت صوبائی حکومت کے خلاف، تو اس میں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ تو زیادتی ہے، یہ بھٹو کا تحفہ ہے، بھٹو کا تحفہ ہے تو آپ اسماعیل کو بتا دیں، اسماعیل کے ذریعے کروا دیں، چھوڑ دے، استعفیٰ دے دے۔ چلے استعفیٰ نہ دے تو کم سے کم اس کے اوپر کوئی لیٹر بازی تو کرے، کوئی لکھے تو صحیح اسلام آباد کہ یہ روٹ جو ہے میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو سیاست ہے پبلک سمجھتی ہے۔ سر، آپ بھی اس گندم ایشو پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں؟ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ غلط نظر کیوں آ رہا ہے سر یہ فیصلہ؟ نہیں، اس میں دیکھیں، میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس وقت جو 700 روپے جو ایک پر بوری بڑھایا گیا تھا، اس میں اس بات کو کہ کوانٹٹی کو انشور کرے گا وفاق، ٹھیک، اس فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹ جو کوانٹٹی ہے 16 لاکھ بوری، یہ جو ہے وفاق انشور کرے گا، ٹھیک۔ اب کیا یہ اس 5200 میں بھی کوانٹٹی کو انشور کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ دوسری بات، اس وقت یہ کہا تھا اس وقت کی حکومت نے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ٹھیک، لوکل پروڈکشن کے اوپر ہم کام کریں گے۔ اس میں ایک سیڈنگ پروگرام تھا ایگریکلچر، اس میں تو 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو لوکل پروڈکشن میں تبدیلی آئی، آپ دیامر میں دیکھیں کتنے ایکڑ کے اوپر کاشتکاری ہوئی، گندم پروڈیوس ہوا۔ گلگت میں خود میرے حلقے میں اس وقت بھی وہ کرائسس نہیں ہے جو پچھلے سال تھی، صحیح، ٹھیک، لوکل پروڈکشن کو بڑھا دیا۔
اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، کوئی 5 سالہ کوئی پروگرام ہو، افاد کے ذریعے کروا دے، جو ہمارے بیرن لینڈس ہیں ان کو جو ہے وہ کلٹیویشن کی طرف لے کر آ جائیں. 5 سال کے اندر کوئی ٹارگٹ بنا لے، 5 سال میں سالانہ اتنے یا 10 کروڑ یا 20 کروڑ روپے اینولی جو ہے ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر لگا دیں گے. ٹھیک ہے، آئندہ 5 سالوں میں جو ہے ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. ٹھیک، ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے کہ ایک پروجیکٹ اس کے اوپر لگا دیا جائے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر، تو ہم یہ گندم لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ وہی بیس تھا جو پچھلے گورنمنٹ میں کہ اس کے اوپر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں لوکل پروڈکشن کے اوپر ہماری بات ہو گئی. ٹھیک، اس کے اوپر فنڈ مختص کیے گئے اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے میزبان محمد ایوب خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.